مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج ہمارے 4 بھائیوں کا دعوت ولیمہ ہے. بھائی بابر، بھائی صفدر، بھائی فیصل اور بھائی مبشر. میری دعا ہے رب کریم ان کو سنت نبی کی تکمیل والی زندگی عطا فرمائے. اللہ جل شانہ اس شادی کو قبول فرمائے. حضرت آدم اور اماں حوا والا پیار عطا فرمائے. حضرت موسیٰ اور حضرت صفورہ والا تعلق عطا فرمائے. حضرت رسول اللہ اور حضرت عائشہ والی محبت عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں اور حضور پاک کی بیٹیوں والا تعلق عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ رکھے. میرے دوستو، شریعت اسلامیہ میں سب سے آسان کام نکاح ہے. آج ہم نے رسم و رواج کو سامنے رکھ کے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ عام آدمی شادی کا نام سنے تو اس کے سامنے خرچے آ جاتے ہیں. مصرف کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ مہندی کا خرچہ، مہندی کا خرچہ، مایوں کا خرچہ، فلاں کا خرچہ، فلاں کا خرچہ. بہت سے خرچوں کو سامنے رکھ کے وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جی ابھی تو ایک بچے کی شادی کی ہے، ایک عرصے کے بعد جا کے دوسرے بچے کی شادی کرنے کے قابل ہوں گا. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ آپ اور ہم نے رسم رواج اپنائے ہیں. یہ تعلیم شریعت نہیں ہے، یہ تعلیم نبوت نہیں ہے، یہ احکامات دین نہیں ہے. اگر ہم دین کے احکامات کو دیکھیں، اگر شریعت کی تعلیم کو دیکھیں، اگر نبوی تعلیمات کو دیکھیں تو نکاح بہت آسان ہے. نکاح میں کل 6 چیزیں ہیں، 7ویں چیز نہیں ہے. نکاح میں 2 فرض ہیں جس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں ہے. نکاح میں ایک واجب ہے جس کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے لیکن ادائیگی لازم رہتی ہے. اور نکاح میں کل 3 سنتیں ہیں، 3 اور چوتھا واجب، 4 2 فرض، 4 اور 2 6. یہ 6 چیزیں نکاح ہے. 7ویں چیز تعلیم شریعت نکاح میں نہیں ہے. جو 2 چیزیں فرض ہیں ان میں پہلی چیز ہے ایجاب اور قبول، آفر اور ایکسپٹ. اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور دوسری چیز نکاح کے فرض میں وہ ہے کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں. زائد جتنے ہوں وہ آپ کی مرضی، لیکن کم از کم 2 مسلمان گواہ ہونے چاہیے. اور یہی نکاح کا اعلان ہے. اس کے بعد ایک ہی واجب ہے، وہ واجب حق کے مہر ہے. حق مہر کی ادائیگی لازم ہے، حق مہر کی ادائیگی واجب ہے، حق مہر کی ادائیگی کمپلسری اور ضروری ہے. قرآن کریم میں رب کریم نے حق کے مہر کا ذکر کیا ہے. سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22. رب کریم کا اعلان ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. اللہ نے حق کے مہر مقرر کرنے کی بات کی ہے. اب حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ قرآن میں اس کا اسپیسیفک ورڈ فیگر نہیں ہے کہ اتنا رکھ لیں. ہاں اللہ نے اجازت دی ہے کتنا رکھنا چاہیے. حدیث پاک میں کم از کم مقدار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور مسند احمد میں موجود ہے، فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم. کم از کم 10 درہم حق مہر رکھ لیں. اس سے زائد جتنا رکھیں کم از کم یہ ہے. موجودہ دور میں پاکستانی سکہ رائج الوقت کے مطابق اس کی قیمت کم از کم 5000 روپے بنتی ہے. اس سے زائد آپ جتنا رکھیں. قرآن کریم نے تو متعین نہیں کیا، لیکن ایک وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. حضرت عمر نے ایک دن سوچا
کہ خواتین حق کے مہر زیادہ مانگنے لگی ہیں، ہم سرکاری طور پہ ایک لا بنا لیں، ایک قانون سازی کر لیں تاکہ حق مہر کا فیگر بتا دیں جی اتنے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے حکم نہیں دیا تھا، مشورہ رکھا تھا صحابہ اور اہل بیت کا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اس زمانے کی گویا اجلاس بلا کر اس پر ڈیبیٹ چل رہی تھی۔ اس دوران ایک صحابیہ ہیں جن کا نام حضرت فاطمہ بنت قیس ہے رضی اللہ عنہا، وہ تشریف لائیں حضرت عمر کے دربار میں اور آ کر حضرت عمر سے بات کرنے لگی کہ میرے علم میں آیا ہے آپ حق کے مہر متعین کرنے لگے ہیں جی اتنا ہو اس سے زائد نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا مشورہ چل رہا ہے، فرمایا امیر المؤمنین یہ کام مت کرنا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے لیکن کوئی آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ میں کام نہ کروں؟ اس خاتون کا قرآن پہ مطالعہ دیکھے، قرآن سے استدلال کرنا دیکھے۔ اس خاتون نے کہا اللہ نے منع تو نہیں کیا لیکن میں ایک بات کہتی ہوں، چوتھا پارہ آخری صفحہ اٹھائے، رب کریم فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ اگر تم سونے کا ڈھیر بھی حق کے مہر میں دینا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ حضرت عمر کو عرض کرنے لگی وہ خاتون کہ اگر اس آیت پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے اس کا مقرر نہ کریں، جتنا مرضی آئے دے دیں۔ حضرت عمر نے اس خاتون کا شکریہ ادا کیا اور وہ میٹنگ برخاست کر دی کہ جتنا چاہیں حق کے مہر ہو سکتا ہے، تو یہ چیز واجب ہے، اس کے بغیر نکاح ہو جائے گا، ادائیگی لازم رہے گی۔ قرآن کریم میں ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اگر نہ خاوند فوت ہو گیا حق کے مہر ادا نہ کیا تو جب اس کی وراثت بٹنے کا وقت آئے گا وراثت ورثاء میں بعد میں جائے گی، حق کے مہر بیوی کو نکال کے پہلے دیا جائے گا۔ یہ تیسری چیز نکاح میں واجب تھی۔ اب کل 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ہے رسالت مآب علیہ السلام کی عادت ہوتی تھی جب نکاح کو پڑھتے نکاح کی تقریب میں بیٹھتے، جب نکاح ہو جاتا پھر حضور پاک یہ خشک کھجوریں جسے ہم چھوارے کہتے ہیں یہ منگواتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے اوپر بڑے پیار سے یوں نچھاور کرتے، پھینک دیتے۔ یہ کرنا بھی سنت مستحبہ ہے۔ دوسری سنت جو ہے وہ خطبہ نکاح ہے۔ خطبہ نکاح کے بعد نکاح مسنون ہو جاتا ہے۔ اگر خطبہ نہ پڑھا جائے نکاح تو ہو جاتا ہے، صرف سنت کا ثواب رہ جاتا ہے۔ تیسری اور آخری سنت دعوت ولیمہ ہے۔ اب دعوت ولیمہ میں بھی 2 ولیمے ہیں۔ ایک ولیمہ وہ ہے جس کو خیر الولیمہ کہتے ہیں، ولیموں میں بہتر ولیمہ، اس کو ہمارے نبی پاک کی دعا شامل ہے۔ ایک ولیمہ وہ ہے جسے شر الولیمہ کہتے ہیں، اس ولیمے کو ہمارے نبی پاک کی دعا شامل نہیں ہے۔ جو خیر الولیمہ ہے، جو شر الولیمہ ہے، وہ فرق کیا ہے؟ فرمایا خیر الولیمہ اسے کہتے ہیں جس میں امیر بھی آئے غریب بھی آئے۔ فرمایا شر الولیمہ اسے کہتے ہیں جس میں صرف امیر آئے، غریبوں کو روک دیا جائے، غربا نہ آئے، غریب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وہ شر الولیمہ ہے۔ اس لیے ولیمہ خیر الولیمہ رکھنا چاہیے، ولیمہ اچھا ولیمہ رکھنا چاہیے، ولیمہ مسنون ولیمہ رکھنا چاہیے کہ اس میں غربا بھی آئے تاکہ ان کے کھانے سے ہمارا ولیمہ بابرکت ہو جائے، ہمارا ولیمہ باسعادت ہو جائے، ہمارا ولیمہ پاکیزہ ہو جائے۔ اس میں دکھلاوے کی بات نہیں ہے، نام و نمود کی بات نہیں ہے، نمائش کی بات نہیں ہے، ریاکاری کی بات نہیں ہے۔ اس ولیمے کا مطلب خالصتاً اللہ کا شکر، اس ولیمے کا مطلب خالصتاً اللہ کے لیے صدقہ، اس ولیمے کا مطلب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خیرات۔ یہ کوئی پیسوں کے معاملات نہیں ہوتے، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی چیز دے کے کھایا جائے۔ یہ خالصتاً للہ فی اللہ ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ 6 چیزیں نکاح کا حصہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں نے رسم و رواج اتنے ڈالے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا مرد کون ہے عورت کون ہے۔ آج مردوں نے بھی پیلے رنگ کے دوپٹے گلے میں ڈال لیے ہیں، جی میرے فلاں بھائی کا مایو ہے، اور مایو رسم ہندوانہ ہے، مایو رسم غیر مسلم کی ہے، مایو رسم اسلام کی نہیں ہے۔ اور اگر مایو رسم ہوتی میرے نبی نے 11 نکاح کیے ہیں، کسی ایک نکاح میں مایو ہوتا، مایو رسم اسلام کی ہوتی۔ میرے نبی کی 4 لخت جگر ہیں، 4 صاحبزادیاں ہیں،
4 बेटियां हैं, किसी एक के निकाह में अल्लाह के रसूल ये काम कराते नहीं है। मेरे दोस्तों, जो जो रस्में हमने बनाई है, हुजूर पाक की शादी उठा के देखें, हुजूर पाक की बेटियों की शादी उठा के देखें, अगर मिलता है वहां पे शरीयत है, दीन है, इस्लाम है, ईमान है, सर आंखों पे है। अगर वहां नहीं मिलता तो वो दीन नहीं है, वो मजहब नहीं है, ईमान नहीं है, अपने रस्म और रिवाज है। मेरे दोस्तों, शादी करनी चाहिए दीन को सामने रख के, शादी करनी चाहिए इस्लाम मजहब को सामने रख के। मुहद्दिस सहाबा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी थी। उनने शादी के वक्त अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिरी दी। अर्ज के, या रसूल अल्लाह, मेरा निकाह है और मुझे रिकमेंड फरमाएं, मुझे मशवरा दे, मुझे तजवीज दे, मैं कहाँ शादी करूं, क्या शादी करूं, कैसी शादी करूं। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया वो मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 किताबुन निकाह पहले सफ़े पे हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, 4 किस्म के निकाह दुनिया में है, लिमालिहा, लिहस्बिहा, लिदीनिहा, और फरमाया लिहस्बिहा, लिमालिहा, दीनी, लिजमालिहा। 4 निकाह है। लोग लड़की का हुस्न देखते हैं, शादी करते हैं। लोग लड़की का पैसा देखते हैं, शादी करते हैं। लोग लड़की का खानदान देखते हैं, शादी करते हैं। या लड़की का दीन देखते हैं, शादी करते हैं। हुज़ूर पाक ने बात फरमाई, कदर खामोश हुए। हजरत अबू हुरैरा ने सर उठाया, पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के चेहरे अनवर का दीदार करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए तजवीज कर दे, मेरे लिए रिकमेंड फरमा दे, मेरे लिए तय फरमा दे, मैं कैसी शादी करूं। सुनो मेरे भाइयों, कान की खिड़की खोल के दिल तक रसूलुल्लाह के जुमले को रास्ता देना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फज़फर बिज़ातिद्दीन। अबू हुरैरा, शादी खाना आबादी चाहता है तो पहले दीन देखना, बाकी चीजें बात है। इससे पता चला दीनदारी फर्स्ट लेवल पे है, दीनदारी पहले नंबर पे है, दीनदारी अव्वल दर्जे पे है। याद रखें, किसी शख्स ने अपनी बीवी के इंतखाब में दीन नहीं देखा, बेदीन से शादी कर ली, बावजूद है कि इसको पता था कि उस औरत में दीन नहीं है। फरमाया, कल क़यामत के दिन इसकी औलाद इस अब्बे का गिरबान पकड़ेगी, इसका दामन पकड़ेगी और इससे सवाल करेगी, हमारे अब्बा जान, आपका पहला हक ये था कि आप अपनी औलाद के लिए दीनदार मां तलाश करें, आपने हमारे लिए दीनदार मां तलाश क्यों नहीं की। ये हुकूक है मेरे भाइयों। अगरचे बातें सख्त हो, लेकिन ये शरीयत की तालीम है, ये दीन की तालीम है। हम अपनी कौमियतें बात में रखें, अपनी जबान बात में रखें, इलाकाई पहचान बात में रखें, और सब कुछ का तारुफ, इंट्रोडक्शन बात में। सबसे पहले हमारा तारुफ इस्लाम है, हमारा तारुफ ईमान है, हमारा तारुफ दीन है। तो इस बुनियाद पे ये तालीमात लेने चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, आजकल लोगों ने शादी को पता नहीं क्या समझ लिया। नहीं, ये इबादत है, ये वो इबादत है जिसके लिए कहा जाता है कि कोई बंदा निकाह की जरूरत हो और वो निकाह न करे, फरमाया नफल पढ़े तो क्या नफल कबूल है। फरमाया उस शख्स को तो नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा जिसको निकाह की जरूरत है और वो निकाह करता। तो मेरे भाइयों, मैं पूरी गुफ्तगू का खुलासा इन 4 खूबसूरत बेहतरीन इन जो है ना शादी के इस माहौल में ये बात करते हुए कहूंगा, दीनदारी की बुनियाद देखें, बीवी से ताल्लुकात अच्छे रखने आपने, ये आप पे लाज़िम है, क्योंकि मेरे पाक नबी ने फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही, लोगों तुम में बेहतर शख्स बताओ। फरमाया, या रसूलल्लाह बताएं। फरमाया, जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है। लेकिन इस बेहतरी का ये माना नहीं है कि आप बीवी की वो बातें माने जो शरीयत के खिलाफ हो, हर वो बात माने जो शरीयत की इजाजत देती है, हर वो काम करें जो दीन सिखाता है, हर वो तरतीब करें जो दीन बताता है। आज बीवी से नाराज होने वालों कि तूने मेरे कपड़े सही इस्त्री में प्रेस नहीं किए, लेकिन जब वो नमाज न पढ़े तो मियाँ के चेहरे पर कोई तेवड़ी नहीं आती। जब वो नमाज न पढ़े उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो रोजा न रखे उसके लिए मसला नहीं है, वो पर्दा न करे उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,
لیکن سالن میں نمک کم ہو گیا, مرچی تیز ہو گئی, یا بیچاری سے کوئی اور غلطی ہو گئی, اس پہ لڑائیاں, اس پہ فساد, اس پہ دھینگا مشتی اور اس پر شکایتیں. تو کیا سیکھ کے آئی ہے ماں کے گھر سے؟ تجھے اتنا پکانا نہیں آتا. یہ تانے نہ دینا, ان تانوں سے رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں, ان تانوں سے رشتے برباد ہو جایا کرتے ہیں. بھائی اگر ناراضگی رکھنی ہے تو دین پہ کرو. سمجھانے کے لیے چند وقتوں میں بتائیں کہ میری بیگم صاحبہ, آپ کا اگر مجھ سے نکاح ہے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں آپ کو دین کی بات بتاؤں. ہمیں چاہیے ہم گھر میں مذہب بتائیں, دین بتائیں, نماز بتائیں, روزہ بتائیں. انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول دینی بنے گا اور پھر آپ کی اولاد بھی دینی بنے گی. آج آپ نے مجھے یہاں بلا کر اتنا انتظار کیا, آپ بیٹھے ہیں, دیکھ کر منہ نہیں کھل سکتا جب تک ہمارا بیان ختم نہ ہو. کیوں؟ میں کوئی بڑی ماں کا بیٹا ہوں, میرے منہ پہ بلبلیں بیٹھتی ہیں؟ نہیں, ایک ہی وجہ ہے کہ بھئی وہ دین سنانے آیا ہے. سب سے پہلے مجھے دین اسلام سمجھ اپنی ماں سے آیا ہے. میں نے اپنی اماں سے رات کو سوتے وقت ہاؤ کے قصے نہیں سنے, ایران تران کی باتیں نہیں سنی, بلبل کی کہانیاں نہیں سنی. میری والدہ کی قبر پر رب کروڑوں رحمتیں برسائے, اس نے مجھے واقعات سنائے ہیں, قرآن کے واقعات بتائے ہیں, حدیث کے بات سنائی ہے. تو دین کی مجھے آج بھی یاد ہے. ہفتے میں 7 روزوں میں ایک روز کے اندر ایک واقعہ, حضرت موسیٰ حضرت اور حضرت عیسیٰ کا, پھر اگلے دن پھر نبی علیہ السلام اور ابو جہل کا واقعہ, حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ, نمرود اور حضرت ابراہیم. یہ ہر ہفتے کے دن طے ہوتے تھے. اماں ہمیں یہ قصہ سناتی تھی. میری ماں کی تربیت بھی تو میرے نانا جان نے کی تھی. اس سے پتہ چلا آج اپنی بیوی کی تربیت تم ٹھیک کر لو, تمہاری اولاد کی تربیت ٹھیک ہو جائے گی. ایک مرد پڑھ گیا, ایک فرد پڑھ گیا, ایک عورت پڑھ گئی, ایک خاندان پڑھ گیا. لہٰذا ہمیں دین اسلام پر محنت کرنی ہوگی, دین سمجھانا ہوگا. یہ چاروں دلہا بیٹھے ہیں اور ان کی چاروں دلہنے ہیں. میں بلکہ یہاں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, ایک کتاب ملتی ہے تحفہ دلہن, ایک کتاب ملتی ہے تحفہ دلہا. بہتر تھا کہ شادی سے پہلے پڑھ لیتے, ہو سکتا ہے پڑھی ہو تو بہت بہتر. آپس کی ریلیشن شپ اسلامک طور پہ, نہیں تو ابھی بھی وقت ہے. شادی میں پہلا سال تو ویسے ہی بندے کو ایک دوسرے کے سمجھنے میں گزر جاتا ہے. تحفہ دلہن میری بہنوں کے پاس ہونا چاہیے, تحفہ دلہا میرے بھائیوں کے پاس ہونا چاہیے. میری دعا ہے رب کریم شادی کو بابرکت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.